وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اما بعد، موضوع سخن ہے فیشن پرستی دور حاضر کا ایک سنگین فتنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. حاضرات بزم. فیشن دور حاضر کا وہ سجا دھجا نام ہے جس کی آڑ میں ہر طرح کی بےہودگی، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. فیشن پرستی کے اس طوفان بلاخیز میں نوجوان نسل اپنے تابناک ماضی کو فراموش کر کے حسن پرستی، غیروں کی نقالی اور اپنی زندہ و تابندہ دینی روایات و تہذیب کی دھجیاں اڑاتی نظر آتی ہے. اس کے اندر مذہب سے بیگانگی اور شریعت کی پابندی سے اعلانیہ بغاوت ٹپکتی معلوم ہوتی ہے. ان کا دل و دماغ مغربیت کے بہاؤ میں بہہ چکا ہے. ان کی زبان پر بھلے ہی محاسن اسلام ہو، لیکن ان کا جسم مکمل طور پر مغربیت کی ضد پر ہے. بقول علامہ اقبال، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حاضرات، آج بنت حوا فیشن کے نام پر کپڑوں کی ایسی تراش خراش کرتی ہیں کہ شرم و حیا سر پیٹ کر رہ جائے. جس لباس کو اللہ تعالیٰ نے ستر چھپانے کا ذریعہ بنایا تھا، اسے آج آرائش و زیبائش اور نظارہ حسن بنا لیا گیا. اے اسلام کی شہزادیوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لباس اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذالک خیر. اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے اور خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے. محترمہ سامعات، آج فیشن پرستی کے نام پر مسلمان بیٹیوں نے اللہ رب العالمین کی خلقت میں تغیر کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، جو کہ سراسر حرام اور ناجائز ہے. بالوں کو ترشوانا، بھووں کا چھیلنا، انہیں باریک کرنا یا ان میں طرح طرح کے ڈیزائن بنوانا بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. ایسی خواتین پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. سامعات، فیشن پرستی کے نام پر اسلامی احکام سے بیزار دختران ملت نے پردے کو بالائے طاق رکھ کر اس کو اپنے لیے زحمت سمجھ لیا ہے. شاید انہیں معلوم نہیں کہ شرم و حیا اور پردہ ہی عورت کا وہ گوہر نایاب ہے جس کے رہتے ہوئے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے. شرم و حیا ایک ایسی صفت ہے جس سے محروم ہونے کے بعد انسان کا ہر قدم برائی کی طرف اٹھنے لگتا ہے. شرم و حیا کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن و حدیث میں بار بار اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. متفق علیہ کی ایک روایت میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا کا نتیجہ خیر ہی ہوتا ہے. ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت میں یوں فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلامی الحیاء. ہر دین کی ایک خاص خوبی ہوتی ہے اور اسلام کی خوبی حیا ہے. چلنا تھا جس کو دین کی پاکیزہ راہ پر، چلنا تھا جس کو دین کی پاکیزہ راہ پر، وہ قوم بے حیائی کے رستے پہ چل پڑی. سامعات محترم، آج فیشن پرستی کے نام پر خواتین اسلام بازاروں کی زینت بنتی جا رہی ہیں، جبکہ قرآن ببانگ دہل اعلان کرتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہا کرو اور پچھلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ پھرا کرو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشیطان، کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، وہ جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے. سامعات، یہ فیشن پرستی کے نقصانات اور اس کی نحوست ہی تو ہے کہ انسانی معاشرہ حیوانیت و درندگی کی راہوں پر گامزن ہے. میری بہنوں، سوچنے کا مقام ہے، کیا وہ عورت کبھی کامیاب ہو سکتی ہے جس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو؟ کیا وہ عورت کبھی
ایسی خوشحال زندگی گزار سکتی ہے جس کے پیچھے شیطان نظریں بچھائے بیٹھا ہو؟ کیا ایسی عورت کبھی نیک اولاد جنم دے سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آج امت کو ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جو اپنی کوکھ سے حسن و حسین جیسی اولاد، طارق بن زیاد جیسے مرد مجاہد اور صلاح الدین ایوبی جیسے شیر دل انسان جنم دیں۔ نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلہ اور حوصلوں میں جان پیدا کر، ضرورت ہے ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، کوئی بزرگ، کوئی خالد، کوئی سلمان پیدا کر۔ سامعات محترم، میں یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ فیشن پرستی کی نحوست سے بچنے کے لیے سب سے پہلے والدین یہ کردار اپنائیں کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی طریقے پر اور نبوی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کریں، انہیں سیرت رسول، صحابہ و صحابیات اور ازواج مطہرات کی حیا و پاک دامنی کے قصے سنائیں، عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے بھی آگاہ کریں، فضول خرچی اور اسراف کی قباحت بیان کریں، اولاد کی ہر خواہش پر کان دھر کر انہیں جہنم کا ایندھن نہ بنائیں، اولاد کے سلسلے میں بہت محتاط رہیں، ورنہ قیامت کے دن یہی اولاد جن پر آج تم جان نچھاور کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے تمہارا گریبان پکڑ کر کہے گی کہ اے پروردگار، یہ ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہماری صحیح تربیت نہ کرتے ہوئے ہمیں جہنم کا ایندھن بننے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ وقت ہے سنبھل جائیں، بے پردگی اور بے حیائی کے کاموں سے نفرت کرتے ہوئے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں۔ میرے آشیاں کا تو غم نہیں کہ وہ جل رہا ہے جلا کرے، میرے آشیاں کا تو غم نہیں کہ وہ جل رہا ہے جلا کرے، مگر ان ہواؤں کو روکیے کہ سوال سارے چمن کا ہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام بنات آدم و حوا کو مغربی نحوست سے بچائے اور ہم تمام کو اسلامی طرز زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔